کہانی ہماری تمہاری کے سیگمنٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے دو بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر اسد ربانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور احتشام شاہد صاحب یہاں موجود ہیں. اب سے کچھ دیر کے بعد آپ ان لوگوں کو اسٹیج پر موجود پائیں گے. احتشام شاہد صاحب ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ، ایڈیٹر، پوڈ کاسٹر اور پرفارمنگ آرٹسٹ ہیں. علی گڑھ ڈرامہ کلب سے آپ کا ایک گہرا اور پرانا رشتہ رہا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ شاید ان کے بھولے بسرے کچھ افسانوں کے ایپیسوڈ سے واقف ہوں. بہت ہی کمال کے انداز میں احتشام شاہد صاحب وہاں پر اپنے اس پوڈ کاسٹ ایپیسوڈز میں کہانیاں سنایا کرتے ہیں. یہاں سے جانے کے بعد آپ لوگ ضرور اس کو بھی دیکھیں. ڈاکٹر اسد ربانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس سیگمنٹ میں ان کے بعد اس کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے، جو پیشے کے لحاظ سے ایک مسکولو اسکیلیٹل ریڈیولوجسٹ ہیں اور ابوظہبی کے ایک اسپتال میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں. اردو سے ان کی دلچسپی قابل تعریف ہے. نہ صرف بہت عمدہ ذوق رکھتے ہیں بلکہ عمیق مطالعہ بھی رکھتے ہیں. یہ دونوں حضرات ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. ان دونوں کے لیے میں پہلے گزارش کروں گی آپ سب سے کہ زوردار تالیوں کے ساتھ ان کا استقبال کیجیے. پہلے میں اسٹیج پر دعوت دوں گی احتشام شاہد صاحب کو کہ اس سیگمنٹ کا آغاز کریں. آداب اور خوش آمدید. میرا نام احتشام شاہد ہے. میرا اندازہ ہے کہ آج کی محفل میں آئے ہوئے زیادہ تر مرد حضرات زندگی میں ایک بار دولہا ضرور بنے ہوں گے. نہیں، آپ کتنی بار دولہا بنے اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، مگر کہاں اور کن حالات میں بنے اس میں دلچسپی ضرور ہے. وہ اس لیے کہ میں ہندوستان سے آتا ہوں، وہ بھی بہار سے، اور یہ شادی والا معاملہ میرے ساتھ پاکستان میں پیش آیا، کراچی میں. اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا کیا ہوا ہوگا. شادی بخیر خوبی انجام پا گئی. ایک کمی رہ گئی، میرے ساتھ میرے کچھ چند رشتہ دار ضرور آئے مگر آپا نہ آ سکی. ان کی بڑی خواہش تھی میرے شادی میں شریک ہونے کی، ہر بہن کی ہوتی ہے. مجھے لگا انہیں اندازہ نہیں لگ رہا ہوگا کہ یہاں کیا کچھ ہوا، تو مجھے خیال آیا میں انہیں ایک خط لکھ دیتا ہوں. وہ خط میں آج آپ کو سنانے کے لیے آیا ہوں. ملاحظہ فرمائیے اگر اجازت ہو. 27 دسمبر، کراچی، پاکستان. پیاری آپا، السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. یہاں بھی سب خیریت ہے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے ہنگامے سے وقت نکال کر خط ضرور لکھوں گا. لیجئے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. خط کے ساتھ شادی کے چند تصاویر روانہ کر رہا ہوں، امید ہے پسند آئیں گے. شادی بخیر خوبی انجام پا گئی. آپ لوگوں کی کمی محسوس ہوئی. کاش آپ لوگوں کا پاسپورٹ بھی وقت پر آ گیا ہوتا. بہرحال آپا، شادی کے دوران بڑے مزے کے حالات پیدا ہوئے. دلہن کے گھر والوں نے سمجھا تھا کہ بارات سیدھا بالی ووڈ سے ان کے گھر میں داخل ہوگی. ادھر ہم سمجھے کہ کراچی کی چمک دمک کے بیچ فلسفیانہ ماحول، مگر ہوا اس کے بالکل برعکس. ہم دبئی سے ہوتی ہوئی اپنی لمبی فلائٹ کے بعد جب کراچی پہنچے تو ہیرو کم اور پٹے ہوئے ولن زیادہ لگ رہے تھے. اور جب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کراچی والوں سے کم اور بہاریوں کا زیادہ سامنا ہو گیا. اس پر سے بڑے ابو نے اپنی لال بوسیدہ ڈائری نکالی اور کراچی میں مقیم درجنوں بہاری دوستوں احباب کو اکٹھا کر لیا. دیکھتے دیکھتے دلہن کا گھر کراچی کا ناظم آباد کم اور بہار کا اورنگ آباد زیادہ لگ رہا تھا. ایک طرف صوفے پہ ایکسنٹڈ انگریزی بولتے ڈیفنس والے لوگ، اور دوسری طرف گاتی بلکھاتی ٹھیٹ بہاری. میں تو گنگنا رہا تھا، دو تضادوں کا زمین پر ہے ملن آج کی رات. آپا، سب سے کمال کا میدان تو چھاپے کی ساڑی نے مارا. دلہن نے بڑے نازوں سے سرخ غرارہ سلوایا تھا، مگر امی اور اپیا ایک طرف کو ہو گئی. کہنے لگی نہیں، ہمارے بہار میں تو دلہن نکاح کے وقت چھاپا ہی پہنتی ہے. اور ہوا بھی یہی. بڑے ابو اور بڑے سورما نکلے.
وہاں اکٹھا رشتہ داروں میں کسی نے تانا دیا, شوکت بابو کراچی سے بہو لے جا رہے ہیں, رہے گی بہار میں. بڑے ابو نے بھی دو ٹوک جواب دیا, کوئی بات نہیں, وہ نہیں رہے گی بہار میں تو ہم رہ لیں گے کراچی میں. دلی سے روانہ ہوتے وقت جب اپنی پرانی کولیگ آرتی سنہا سے ملا تو وہ بڑے مزے سے اپنے یو پی والے انداز میں کہنے لگی, اماں یار بڑا مزہ آتا, میں بھی چلتی. ہم کراچی کی سڑکوں پر ناچتے اور نعرہ لگاتے کہ دشمن کی بیٹی کو لے جا رہے ہیں. ویسے لگا ہی نہیں کہ ہم کسی اور جگہ ہیں, وہی رہن سہن, وہی کھانا, ہاں بہانہ ضرور مختلف, اور خاص کر لیٹ لطیفی سے متعلق. اب ہمیں جو وقت بارات کے لیے بتایا گیا تھا ہم وہاں حاضر ہو گئے. پتہ لگا تب تو وہاں کرسیاں بھی نہیں لگی تھیں. بس آپا یہ سمجھیں کہ آپ کے دولہا میاں کو چھپ کر ایک کمرے میں مہمانوں کے آنے کا انتظار کرنا پڑا. آپا کراچی میں لوگ دعوتیں بھی مقابلے کی طرح بانٹتے ہیں. یعنی اگر آپ کہیں ڈنر پہ مدعو ہیں تو کوئی بات نہیں, ہمارے گھر لنچ پہ آ جائیں, اور اگر لنچ بھی بک ہو تو باقاعدہ ناشتے پر لے جاتے ہیں. بھائی میزبانی ہو تو ایسی, اور دلہن ہے اور سسرال ہے تو پھر بات ہی کیا ہے. آپا ایک بڑی دلچسپ بات بتانا تو بھول ہی گیا. یہاں سب کو ہدایت دی گئی تھی کہ مہمان ہندوستان سے آ رہے ہیں, کسی قسم کی کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. اب بھلا بتائیں, پولیٹیکل ڈسکشنز نہ ہو تو باتیں کرنے کو بچا کیا؟ وہ کزنز جو چٹکیاں لینا چاہ رہے تھے ان کی زبان پہ تالا لگ گیا. مگر کھانے کے بعد جب کشمیری چائے سرو ہوئی تو ایک کزن سے رہا نہ گیا, کہنے لگا میاں کشمیر تو ملا نہیں, کشمیری چائے ہی پی لو. ایسا ہی کچھ معاملہ نکاح کے وقت دعا میں پیش آیا. مفتی صاحب کو بھی ہدایت دی گئی تھی کہ کشمیر کی آزادی کی دعا نہیں مانگنی ہے. اب یہاں کے مفتی حضرات کی عادت میں شامل ہے فلسطین کے ساتھ کشمیر کو آزاد کرانا. ہمارے مفتی صاحب نے بڑی مشکل سے اپنی زبان پر قابو پایا. میرا اندازہ ہے کہ انہوں نے دل ہی دل میں دعا پڑھ لی ہوگی, اور وہاں موجود مقامی حضرات نے دل ہی دل میں آمین بھی کہہ دیا ہو. بہرحال میں بقول آرتی سنہا کے دشمن کی بیٹی کو لے آیا ہوں. اب انشاءاللہ آپ سے ضرور جلد ملواؤں گا. اچھا آپا اب اجازت دیں, ایک اور ڈنر کا وقت ہو چلا ہے اور میں کراچی والوں کی طرح لیٹ نہیں ہونا چاہتا. آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا بھائی احتشام. بہت شکریہ. اس سلسلے میں 4 کہانیاں ہم نے منتخب کی. یہ ایک پہلا خط کے ذریعے ہم نے سنائی. اگلی کہانی اسد ربانی بھائی پیش کریں گے, اور پھر میں ایک اور کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا. آخری کہانی رفسہ بھائی کی سے. پلیز سر. خواتین و حضرات آداب. میں آپ لوگوں کے لیے پہلی کہانی جو لایا ہوں وہ ڈاکٹر محمد یونس بٹ کی کہانی ہے, اور اس کا عنوان ہے عید ملنا. مرزا صاحب ہمارے ہمسائے تھے, یعنی ان کے گھر میں جو درخت تھا اس کا سایہ ہمارے گھر میں بھی آتا تھا. اللہ نے انہیں سب کچھ وافر مقدار میں دے رکھا تھا. بچے اتنے تھے کہ بندہ ان کے گھر جاتا تو لگتا اسکول میں آ گیا. ان کے ہاں ایک پانی کا تالاب تھا جس میں سب بچے یوں نہاتے رہتے کہ وہ تالاب میں 500 گیلن پانی بھرتے اور 7 دن بعد 550 گیلن نکالتے. وہ مجھے بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھتے, یعنی جب انہیں مارتے تو ساتھ مجھے بھی پیٹ ڈالتے. انہیں بچوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا سخت ناپسند تھا. حالانکہ ان کی بیگم سمجھاتی کہ مسلمان بچے ہیں, آپس میں نہیں لڑیں گے تو کیا غیروں سے لڑیں گے. ایک روز ہم لڑ رہے تھے, بلکہ یوں سمجھیں رونے کا مقابلہ ہو رہا تھا. یوں بھی رونا بچوں کی لڑائی کا ٹریڈ مارک ہے. اتنے میں مرزا صاحب آ گئے. کیوں لڑ رہے ہو؟ ہم چپ, کیونکہ لڑتے لڑتے ہمیں یہ بھول گیا تھا کہ کیوں لڑے. انہوں نے ہمیں خاموش دیکھا تو دھاڑے, چلو گلے لگ کر صلح کرو. وہ اتنی زور سے دھاڑے کہ ہم ڈر کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے. اس بار جب میں نے عید پر لوگوں کو گلے ملتے دیکھا تو یہی سمجھا کہ یہ سب لوگ بھی ہماری طرح صلح کر رہے ہیں. عید کے دن گلے ملنا عید ملنا کہلاتا ہے. پہلی بار اس دن انسان گلے ملا جب خدا نے اسے 1 سے 2 بنایا.
یوں آج بھی گلے ملنے کا عمل دراصل انسان کے اکیلے نہ ہونے کا اعلان کرتا ہے. یہ عمل ہمیں دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے کہ وہ گلے پڑ تو سکتے ہیں, گلے مل نہیں سکتے. ہمارے ہاں عید ملنا عید سے بہت پہلے شروع ہو جاتا ہے. دکاندار گاہکوں سے, کلرک سائلوں سے اور ٹریفک پولیس والے گاڑی والوں کو روک روک کر عید ملتے ہیں. بازاروں میں عید سے پہلے اتنا رش ہوتا ہے کہ وہاں سے گزرنا بھی عید ملنا ہی لگتا ہے. کچھ نوجوان تو لبرٹی اور بانو بازار میں عید ملنے کی ریہرسل کرنے جاتے ہیں. عید کے دن خوشبو لگا کر عیدگاہ کا رخ کرتا ہوں. واپسی پر کپڑوں سے ہر قسم کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے سوائے اس خوشبو کے جو لگا کر جاتا ہوں. عید مل مل کر وہی حال ہوتا ہے جو 100 میٹر کی ہرڈل ریس جیتنے کے بعد ہوتا ہے. سیاست دان تو عید یوں ملنے نکلتے ہیں جیسے الیکشن کمپین پر نکلے. جیتنے سے پہلے عید تو وہ آگے بڑھ کر ملتے ہیں اور جیتنے کے بعد عید مل کر آگے بڑھ جاتے ہیں. پنجاب کے ایک سابق گورنر کا عید ملنے کا انداز نرالا ہوتا تھا. ان کا حافظہ ہمارے ایک ادیب دوست جیسا تھا جو ایک ڈاکٹر سے اپنے مرض نسیاں کا علاج کروا رہے تھے. 2 ماہ کے مسلسل علاج کے بعد ایک دن ڈاکٹر نے پوچھا, اب تو نہیں بھولتے آپ؟ بالکل نہیں, مگر آپ کون ہیں اور یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شاعر وہ طبقہ ہے جو خوشی اور غمی ہر 2 موقعوں پر شعر سناتا ہے. کہتے ہیں کہ سکھ کرپان کے بغیر, بنگالی پان کے بغیر اور شاعر دیوان کے بغیر گھر سے نہیں نکلتے. اس لیے شاعر عید ملنے کے لیے بھی مشاعرے ہی کرتے ہیں. یوں مشاعروں کو لفظوں کا عید ملنا کہہ لیں, اگرچہ وہ ہوتی تو لفظوں کی ہاتھا پائی ہے. بچے پیار سے عید کو عیدی کہتے ہیں, اس لیے ان کو عیدی ملنا ان کا عید ملنا ہے. عورتیں بھی اکٹھی ہو کر عید ملتی ہیں, لیکن جہاں 4 عورتیں اکٹھی ہوں وہاں وہ ایک دوسری سے نہیں 5ویں سے خوب ملتی. اور کوئی وہاں سے اٹھ کر اس لیے نہیں جاتی کہ جانے کے بعد وہاں بیٹھی رہنے والیاں اس سے نہ عید ملنا شروع کر دیں. عید کے روز امام مسجد سے عید ملنے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی مٹھی مولوی صاحب کی ہتھیلی میں یوں رکھیں کہ ان کے منہ سے جزاک اللہ کی آواز نکلے. چھوٹے شہروں میں نوجوانوں کی اکثریت سنیما گھروں میں بھی عید ملنے جاتی. بکنگ کے سامنے وہ عید ملن ہوتی ہے کہ جو سفید سوٹ پہن کر آتا ہے وہ براؤن سوٹ, بلکہ کبھی کبھی تو کالے سوٹ میں لوٹتا ہے. اکثر بنیان میں بھی واپس آتے ہیں. عید ملنا وہ ورزش ہے جس سے وزن بہت کم ہوتا ہے. میرا ایک دوست بتاتا ہے کہ بیرون ملک میں نے عید پر 100 پاؤنڈ کم کیے. کیسے؟ میں نے پوچھا. بولا, عزیزوں کو عید ملنے گیا تھا, جیب میں 110 پاؤنڈ تھے, مل کر واپس آیا تو صرف 10 پاؤنڈ باقی تھے. مجھے تو عید ملنا بہت اچھا لگتا ہے کہ ہر شخص دوسرے کو ہنس ہنس کر گلے مل رہا ہے. یہاں تک کہ سیاست دان بھی ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں, چاہے تصویر بنوانے کے لیے ہی صحیح. اللہ کرے یہ عرض وطن ہمیشہ عیدگاہ کا منظر پیش کرتی رہے. بہت شکریہ. ہماری اگلی پیشکش کا عنوان ہے بنگالی بوا. کہانی آمنہ خیشگی کی لکھی ہوئی ہے اور اصل واقعات پر مبنی ہے. بنگالی بوا میری پوڈ کاسٹ سیریز بھولے بسرے چند فسانے کی پہلے سیزن کا حصہ تھی. ملاحظہ فرمائیے. نام ان کا زہرہ بیگم تھا, مگر ہم سب انہیں بنگالی بوا ہی بلاتے تھے. دبلی پتلی, پختہ رنگ, ساڑی کمر سے باندھے, سر پہ پلو. عمر کوئی 60 رہی ہوگی, مگر پھرتی کسی 20 سال کی دوشیزہ سے کم نہ تھی. ارے بوبو, اے اماں, السلام علیکم, سب خیریت؟ اللہ سب کی خیریت رکھے اور گھر کو آباد رکھے. ہر صبح 8 بجے بنگالی بوا اس نعرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوتی. گھر میں جیسے بھونچال آ جاتا تھا. وہ باورچی خانے کے راستے آتی اور وہیں سے خانسامہ کی شکایت شروع کر دیتی. ارے بوبو, دیکھتی ہو یہ اکرم توے کا پراٹھا کھا گیا. ارے کمبخت, سکون کی نیند سونی ہے تو پہلے مالکوں کو پیٹ بھر کے کھلایا کر. برآمدے میں جھاڑو دیتی نوکرانی نظر آ جائے تو اس پر بھی تبصرہ.
ارے مجھ بڈھی کو کرسی کے نیچے کا کوڑا نظر آ گیا, تجھے نہ آیا؟ ٹی وی چلتا ہے تو خوب آنکھیں چلتی ہیں, ابھی تیری تنخواہ کٹواتی ہوں. یہ شور شرابہ جب دادی اماں تک پہنچتا تو وہ بھی آواز لگاتی, آ گئی بنگال کی مہارانی, تنخواہ تو میں تیری کٹواتی ہوں, میرا بیٹا تجھے جھولی بھر بھر کے پیسے دے اور تو ہر روز لیٹ. بوا کی بولتی دادی اماں کے سامنے ہی بند ہوتی تھی. وہ فوراً ان کے قدموں میں بیٹھ جاتی, ارے اماں ہمارے پاس کون سی موٹر کار ہے, بس سے آنے جانے میں تھوڑی دیر تو ہو ہی جاتی ہے. بوا کو دراصل دادی اماں کی خدمت کے لیے ہی رکھا گیا تھا. ہماری دادی اماں 95 سال کی عمر میں بھی بہت صحت مند اور چست ہوا کرتی تھیں, مگر جب سے کولے کی ہڈی ٹوٹی تب سے چلنے پھرنے کی معذوری ہو گئی. لہذا طے پایا کہ دادی اماں کے ہر وقت کے ضرورت کے لیے ایک خادمہ درکار ہے. مگر یہ کام اتنا آسان بھی نہ تھا. نہ جانے کتنی ماسیوں کے انٹرویو کیے گئے, مگر دادی اماں سب کو ریجیکٹ کر دیں. وہ بڑی خوددار خاتون تھیں, انہیں یہ گوارا نہ تھا کہ انہیں اپاہج سمجھ کر نوکروں کے حوالے کر دیا جائے, مگر مجبوری بھی تھی. ایک دن ہماری ایک پڑوسن بنگالی بوا کو لے کر گھر آئیں اور بتایا کہ اس غریب عورت کو گھر چلانے کے لیے عزت کی نوکری چاہیے, اب اس عمر میں کہاں سڑک پر مزدوری کرتی پھرے گی. بنگالی بوا نے انٹرویو کے اخیر میں بس ایک جملہ کہا, 15 دن رکھ کر دیکھ لو بابو, کام نہ آئے تو پیسے نہ دینا. دادی اماں کو بنگالی بوا کی یہ بات بھا گئی اور اسی دن سے وہ ہمارے گھر کا فرد بن گئی. وہ صبح سے شام تک گھر کے کام کرتی, کبھی رات کو رکنے کو, مگر گھر کو رات کو رکنے کو تیار نہ ہوتی. ان کی ایک بیٹی تھی جس کا شوہر شرابی تھا. بوا کو خوف رہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں داماد اس کی بیٹی کی پٹائی نہ کرے. بوبو بیٹی کی خبر رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ یہ داماد اس کا خون چوس لے گا. بوا کا بس ایک ہی جواب ہوتا. بنگالی بوا کی کہانی بڑی عجیب تھی. سن 71 کے جنگ کے ہنگامے میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بنگلہ دیش سے پاکستان بھاگ رہی تھی جب راستے میں شوہر اور بچوں کا ساتھ چھوٹ گیا. وہ صرف گود میں لٹکی ایک بچی کے ساتھ کسی طرح کراچی آ گئی. کئی سالوں بعد جب شوہر سے رابطہ ہوا تو پتہ چلا وہ دنگوں میں اپنی ٹانگیں کھو بیٹھا اور اب بیٹوں سمیت ڈھاکہ کے قریب کسی بہاری کیمپ میں رہتا ہے. وہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ پیسے شوہر کے علاج کے لیے ضرور بھیجتی. وہ اکثر امی سے اپنے بچھڑے ہوئے خاندان کے بارے میں ضرور بات کرتی, مگر اس صابر عورت کو ہم نے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. دادی اماں اور بوا کے درمیان بھی ایک عجیب سا رشتہ قائم ہو گیا تھا. وہ دن میں خوب ایک دوسرے کی شکایت بھی کرتی, مگر ایک دوسرے کے بنا کام بھی نہ چلتا. ایک دن دونوں میں خوب بحث ہوئی. دادی اماں نے غصے میں کہا, جا دفع ہو جا, کل سے اپنی شکل نہ دکھائی ہو. بوا بھی غصے میں جاتے جاتے امی سے کہہ گئی, بوبو ان کے لیے کوئی اور انتظام کر لو. مگر شام ڈھلتے ہی دادی اماں کو فکر لگی, ارے وہ جنم جلی آئے گی کہ نہیں. اور دوسری صبح پھر بوا کی آواز ہمارے گھر میں گونجنے لگی. ایک اتوار بڑا عجیب واقعہ ہوا. بوا وقت سے پہلے آ گئی. ابو اخبار پڑھ رہے تھے, وہ ان کے پاس زمین پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی, صاحب میری ٹکٹ کرا دو, مجھے ڈھاکہ جانا ہے. بوا نے اپنے پلو میں بندھے چند نوٹ بھی ابو کے سامنے میز پر رکھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ہم سب گھبرا گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. بہت پوچھنے پر بوا نے بتایا کہ ایک روز قبل جب ان کی اپنے شوہر سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگا, زہرا کیا اب حشر میں ملاقات ہوگی؟ میرے مرنے سے پہلے آ جاؤ, بہت اکیلا ہوں. بس ابو کی بوا کو اس بات نے اندر سے کھا لیا. ان کا بس نہ چل رہا تھا وہ کسی طرح اڑ کر ڈھاکہ چلی جائیں. وہ اپنا سفری سامان بھی باندھ لائی تھی. ابو نے جب ان سے پاسپورٹ یا شناختی کارڈ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ بوا تو 40 سالوں سے بنا کسی قانونی دستاویز کے کراچی میں رہ رہی تھی. اب ابو مشکل میں پڑ گئے, لیکن چونکہ وعدہ کر لیا تھا گویا انتظام کرنے میں لگ گئے. بوا نے ابو کی بات اپنے ٹوٹے پھوٹے فون پر اپنے شوہر سے کرائی اور ابو نے ان دونوں کو تسلی دی اور تھوڑا وقت مانگا. ادھر دادی اماں اس خبر سے بالکل خوش نہ تھی. ان کی خدمت گزار جو اب ان کی سہیلی بن چکی تھی اس کے جانے کا انتظام ہو رہا تھا.
وہ بوا کو خوب باتیں سنانے لگی. بڑی بی کو بڑھاپے میں لنگڑے شوہر کے پاس جانے کی بے چینی ہو رہی ہے. ارے بھوکے مرے گی وہاں, یہاں عیش کرا رہا ہے میرا بیٹا. مگر بوا نے اب تک دادی اماں سے بحث کرنا بھی چھوڑ دیا تھا. ابو کے 2 ماہ کی محنت کے بعد بالآخر بوا کا پاسپورٹ بن گیا, بنگلہ دیش کا ویزا بھی لگ گیا اور جہاز کا ٹکٹ بھی لے لیا گیا. امی نے بوا کے پورے خاندان کے لیے کپڑے خریدے, ایک نیا سوٹ کیس اور گلابی پرس بھی لیا گیا. بوا کی جمع کی ہوئی رقم زکوٰۃ اور پیسوں کے ساتھ ملا کر رکھ دی گئی تاکہ جاتے وقت ان کے حوالے کر دی جائے. ہم بہن بھائیوں نے پاکٹ منی سے بوا کے لیے موبائل خریدا. دادی اماں نے اپنی ایک سونے کی چین امی کے حوالے کی اور کہا اس بنگالن کو کہنا شوہر کو دکھائے, وہ یہ نہ سوچے کہ ہم نے اس کی بیوی کو خالی ہاتھ روانہ کر دیا. بس یوں سمجھیں جیسے بوا کے جہیز کا انتظام ہو رہا تھا. طے پایا کہ اب کے بوا کو فلائٹ والے دن سرپرائز دیا جائے گا. جس دن ہمیں یہ خوشخبری دینی تھی اس دن بوا نہ آئی. ہم سمجھے وہی داماد کا جھگڑا ہوگا. مگر جب فلائٹ والا دن آ گیا تو ابو نے ڈرائیور کو بوا کے گھر بھیجا. ڈرائیور بوا کی جگہ اس کی بیٹی کو لے آیا. بیٹی نے بتایا کہ ایک دن قبل ہمارے گھر آتے ہوئے بوا کو ایک بس نے کچل ڈالا. اور ان کی وہی موقع پر موت ہو. لاش رات بھر عیدی سینٹر میں پڑی رہی اور جب اس کی بیٹی کو پتا چلا تب ہمارا ڈرائیور وہاں پہنچا. بوا کے لیے ساری جمع رقم اس کے دفن کفن میں لگ گئی اور اس کی اپنی شوہر سے ملاقات شاید حشر میں. زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو, موت ایسی ہو کہ دنیا دیر تک ماتم کرے. بہت شکریہ. آپ احباب کے لیے اسد محمد خان, اردو زبان کے بہت منجھے ہوئے افسانہ نگار, ان کی کتاب غصے کی نئی فصل سے آپ کے لیے انتخاب کی ہے, ملاحظہ کیجیے. کہانی کا عنوان ہے ایک بے خوف آدمی کے بارے میں. کشور خان چنگلی وال میرا ساتھی, ہم دونوں بندرگاہ پر کام کرتے تھے. ہم دونوں ہی شہروں کی اس تھکی ماندی دلہن کراچی کے گرفتار ہیں. دونوں اپنی اپنی ذات بوم سے آ کر یہاں بس گئے اور اس خوبصورت, بدصورت, مشکل, من موہنے, صفاق اور چہیتے اور جادو بھرے شہر کے دام محبت میں اس طرح گرفتار ہوئے کہ اب کہیں اور دل نہیں لگتا. اسی شہر میں ہمارے گھر بنے, اسی شہر میں بچوں کی کلکاریوں سے یہ گھر آباد ہوئے. اب یہ ہمارے بچوں کا شہر ہے اور ہمارا شہر ہے. کبھی کبھی اس شہر کی رفتار اور اس کے بوجھ سے دل اوبنے لگتا ہے تو اپنے اپنے چنگلی گاؤں لوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. مگر عجیب قصہ ہے کہ 2 دن کے لیے بھی ہم اس شہر سے بچھڑ جائیں تو سب کچھ پھیکا پھیکا لگتا ہے. دوسری سب بستیاں کاٹنے کو دوڑتی ہیں, ہم پھر کراچی لوٹ آتے ہیں. کشور خان برسوں پہلے گاؤں ڈاک خانے چنگلی سے مزدوری کرنے یہاں آیا تھا. یہ گاؤں صوبہ سرحد کے گلزار ضلع سوات کی پھولوں بھری تحصیل ڈگر میں بسا ہوا ہے. اس گاؤں کے کسی روشن محلے مدا خیل میں کشور خان رہتا تھا. یہ جب چنگلی سے کراچی آیا تو بس اتنی اردو جانتا تھا کہ راہگیروں سے وقت پوچھ لے اور کیماڑی کا رستہ معلوم کر لے. اس نے کیماڑی پہنچ کر بندرگاہ پر مزدوری شروع کر دی. محنت سے کام کیا تو بندرگاہ والوں نے اسے قاصد بھرتی کر لیا. اس نے سر پر ٹین کی ایک چھت ڈال لی اور کراچی میٹرک کا کورس خرید لیا. دن میں یہ گھنٹی کی آواز پر دوڑ دوڑ کے کام کرتا رہا اور راتوں میں اپنا کراچی میٹرک کا کورس پڑھتا رہا اور پاس ہو گیا. پھر اس نے انٹر کی کتابیں خرید لیں, پھر BA کی کتابیں خرید لیں. اس عرصے میں اس نے محسوس کیا کہ میر تقی اور انیس اور مرزا غالب اور ڈپٹی نذیر اور اقبال اور اسماعیل میرٹھی اور احمد ندیم قاسمی بہت پیارے لوگ ہیں.
اور اس نے فیض احمد فیض سے محبت کرنا سیکھ لیا اور فراق گورکھ پوری کی چاہت میں مبتلا ہو گیا. ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ یارا اسد خانہ، اردو بڑا پیارا چیز ہے، بالکل میری پشتو کی طرح. پھر ایک اور دن اس نے بڑی رازداری سے مجھے بتایا کہ وہ اب اردو میں کہانیاں لکھنے لگا. میں نے کہا قربان کشور خان، شاباشے. کشور خان نے جب انٹر پاس کیا تھا تو بندرگاہ والوں نے اسے بابو بنا دیا تھا. اسے ایک میز اور ایک کرسی دے دی تھی جس پر بیٹھ کر فارغ وقت میں اس نے آدم خان درخانے کی کہانی اپنے طور پر لکھی اور فلم اسٹار بدر منیر کی جرأت اور دلیری کو سامنے رکھ کے بھی ایک کہانی لکھی اور سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کے خطبات مدراس آرام سے پڑھے. مجھ ناچیز نے اپنی کتاب کھڑکی بھر آسمان چھپوائی تو کشور خان بہت خوش ہوا. کہنے لگا خان صاحب، دوست کا کتاب چھپے تو لگتا ہے جیسے دوست کے باڑے میں میٹھے پانی کا چشمہ نکل آیا. یارا تیرے کو کتاب مبارک ہو. پھر کچھ شرما کے بولا میں نے بھی ایک کتاب لکھی، آپ مشورہ دو تو اس کو چھپوا دوں، بولو تو نہیں چھپواؤں. میں نے کشور خان کو ہمت اور بے خوفی سے ترقی کرتے دیکھا. مجھے معلوم ہے اسے بہت دور تک جانا. مجھے خبر ہے یہ اپنی ماں کو اور اپنے بال بچوں کو ایک اور خوشی دینا چاہتا ہے اور اپنے گراں والوں اور اپنے دوستوں کے درمیان سر بلند ہونا چاہتا ہے. ایسے بے خوف آدمی کا رستہ کون روک سکتا ہے؟ میں نے کہا بسم اللہ، ضرور چھپواؤ اپنی کتاب. اور میں نے اسے اپنے خطاط دوست سید اسحاق بزمی سے ملوا دیا. سید اسحاق بونیر سوات کے سید بادشاہ کی اولاد میں سے، گویا ایک طرح سے کشور خان کے مرشد زادے اور گرائی ہیں. انہوں نے بہت پیار سے ان صفحات کی کتابت کر دی اور کشور خان کی کتاب تیار ہو گئی. میں اردو ادب کا طالب علم، اس جادو زبان کے طلسمات کا اسیر، اپنے ساتھی کشور خان چنگلی وال سے اس بات پر خوش ہوں کہ اس نے اردو زبان سے پیار کیا. اتنا پیار کہ ایک کتاب لکھ دی. کشور خان کا کوئی دعویٰ نہیں، ہم اثر ادیبوں میں سے کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانے گا. اس کا کوئی گروہ، کوئی لابی نہیں. مگر کشور خان کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں. وہ تو صرف اپنے چھوٹے بیٹے اکبر خان کراچی وال کو جرأت اور جواں مردی اور کامرانی کی ایک کہانی سنانا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ بچہ اکبر خانہ، دیکھا تمہارا باپ تیرا قومی زبان کا مصنف ہے. اس کتاب کو چھپوانے میں جتنے پیسے خرچ ہوئے اتنے پیسوں میں کشور خان اپنے کئی شوق پورے کر سکتا تھا. 2 مینڈھے خرید سکتا تھا، سوٹ سلوا سکتا تھا، ایک اور کمرے پر ٹین ڈلوا سکتا تھا. مگر وہ بلند ہمت بہت ہے. وقت کے سمندر میں اپنے لکھے ہوئے لفظوں سے ایک ٹاپو بنا دینا چاہتا ہے، چھوٹی موٹی ابدیت حاصل کرنا چاہتا ہے. اسے خبر ہے کہ چاہے کتنے ہی چاؤ سے پالا جائے، مینڈھے اپنی طبع عمر پا کر مر جاتے ہیں، سوٹ بھی تار تار ہو جاتے ہیں، چھتیں بالآخر بیٹھ جاتی ہیں. اسے رحمان بابا کی دانش ورثے میں ملی ہے. یعنی دنیا سے بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین اٹھ گئے تو کیا ہوا؟ ان کی وجہ سے کوئی فرق نہ آیا. اگر ایک لمحے میں ہزاروں آدمی فنا ہوتے ہیں تو دوسرے ہی لمحے ہزاروں پیدا ہو جاتے ہیں. اس آمد و رفت کا کوئی حساب نہیں. ایک بحر بے پایاں ہے جو بہا چلا جاتا ہے، اور اس بحر بے پایاں میں ایک چھوٹا سا بے خوف آدمی ایک چھوٹی سی کتاب سے اپنا ننھا سا ٹاپو بنا رہا ہے. خدا اسے خوش رکھے. بہت بہت شکریہ جناب احتشام شاہد صاحب اور ڈاکٹر اسد ربانی. آپ دونوں سے میں گزارش کروں گی کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جس طرح کا پن ڈراپ سائلنس ان کہانیوں کے دوران اس ہال میں ہم محسوس کر رہے تھے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کہانیوں میں کتنی طاقت ہوتی ہے، کتنی خوبصورت عبارت، کتنا اچھا نیریشن، کیا دلچسپ انداز. ایک بار آپ سب کے لیے اور ان دونوں کے لیے زوردار تالیاں.
آپ دونوں تشریف رکھیں پلیز. یہاں پر تھوڑا سا رک کر میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ان دونوں حضرات یہاں موجود ہیں, آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں یا کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو پلیز پوچھ لیجئے. سوالات کا سلسلہ اگر میں شروع کر سکوں بالکل. تو میں اسد بھائی سے پوچھنا چاہوں گا, ہم نے ایک سیٹنگ کی, ہمیں لگ رہا تھا کیا بیلنس صحیح ہوگا, تو آپ نے جو 2 اختصابات چنے اس کے پیچھے کیا ریشنال تھا, اگر آپ ایکسپلین کر سکیں آڈینس کو. نہیں, انتخاب کا جو مسئلہ ہے وہ ہمیشہ ہی, اور اسپیشلی اگر وقت کی قلت ہو تو اس میں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہمارا طریقہ کار یہ تھا کہ ایک جو مضمون ہے وہ مزاح سے ہو اور ایک جو ہے وہ سنجیدہ ہو. تو مزاح میں مطلب بڑے بڑے نام ہیں, ابن انشا ہیں, مشتاق احمد یوسفی, شفیق الرحمان, لیکن آج کل کے دور میں ڈاکٹر یونس بٹ, ان کی تحریر میں جو آپ نے محسوس کیا ہوگا, جو شگفتگی ہے, جو جملے کی کاٹ ہے, وہ بہت مطلب وہ آسان فہم ہے, اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا. اور جو 5 سے 6 منٹ کی جو وقت ہے اس میں ایک چھوٹی کہانی 3 صفحے کی یا 2.5 صفحے کی کہانی جو ہے وہی سما سکتی تھی. تو اسد محمد خان کی کہانیاں مطلب میں کافی عرصے سے مطلب کچھ سالوں سے ان سے مطلب متعارف ہوں, اور آپ بھی دیکھیے اسد محمد خان ایک بہت بڑا نام ہے. ان کی کہانیاں جیسے آپ نے دیکھا ایک 3 صفحوں میں کیسی ایک حوصلہ افزا اور کیسی ایک مثبت حوصلہ بڑھانے والی انہوں نے کہانی لکھی. اور اس میں چونکہ اردو کا ذکر ہے, اب یہ ان کی کتاب جو ہے غصے کی نئی فصل, اب نوجوانوں کے لیے اگر وہ پڑھنا چاہیں اردو میں پڑھیں, اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے, ہارویسٹ آئی تھنک دی نیو ہارویسٹ آف اینگر اینڈ ادر اسٹوریز, تو وہ بھی دیکھ لیجیے. لیکن اس میں پہلی کہانی ہے یہ, اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو, اگر آخری سلائیڈ اگر آپ لگائیں تو اس میں اس کا جو اقتباس, اس کا جو انتساب ہے وہ ہے کہانی کاروں کے نام, اور اس کا پہلا جو 3 صفحے کی کہانی وہ یہی ہے ایک بے خوف آدمی کے بارے میں. تو مطلب یہ ریشنل تھا. تو اینی کویسچن فرام دی آڈینس, کسی کے ذہن میں کوئی سوال کہانیوں سے متعلق؟ یس پلیز. میرے خیال سے ہم سن سکتے ہیں. جی, یہ ایک خاندان کے گھر میں, اس خاندان کا فرد یہاں موجود ہے جس نے یہ کہانی لکھی ہے. وہ اس خاندان کے گھر وہاں یہ بنگالی بوا ہوا کرتی تھیں, اور یہ ان کے پوری سوانح عمری ہے ایک طرح سے. جی, اٹ از اے ٹرو اسٹوری. یس جی جی. میں صرف 2 نام آپ کو دوں گا. ایک پریم چند ضرور پڑھیں اگر آپ کو کہانیوں کا شوق ہے تو, اس لیے کہ پریم چند ٹرانسینڈز اے لاٹ آف لنگوسٹک بیریئرز, اے لاٹ آف کلچرل اینڈ لینگویج بیریئرز. تو وہ, اور کہانیاں بھی آپ کو بہت ارضی, ویری اسنیپی, بہت ہی ڈھنگ کی ملیں گی وہاں. انٹرنیشنل رائٹرز میں آپ بوڈلیر پڑھ سکتے ہیں, انڈیا میں رسکن بانڈ پڑھ سکتے ہیں. تو رائٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے. دیر آر لاٹ آف ورک. آر کے نارائن از اے ویری ویری اومنی پریزنٹ ان دیٹ سینس. اردو میں کہانیوں میں کمپیریٹیولی کم کام ہوا ہے, مگر پھر بھی کہانیاں بہت ہیں. اگر آپ میں دلچسپی ہے تو آئی ایم شیور آپ کو بہت مٹیریل ملے گا پڑھنے کے لیے, بٹ آئی ول انکریج یو ٹو کنٹینیو ڈوئنگ اٹ. آپ دونوں کی تھاٹس کہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یوٹیوب اور ہر چیز, تو اس طرح کی کوئی چیز آپ کی نظر سے گزری ہے کہ اس طرح کی کہانیاں جو ہیں جی وہ فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ میں بھی جس طرح 1-2 صفحے کی 3 صفحے کی اگر آئی جائیں, تو ہماری جو ینگ جنریشن ہے چونکہ وہ بہت زیادہ اٹیچڈ ہے فیس بک یوٹیوب کے ساتھ, وہ پڑھنے کا ان میں رجحان کم ہے, تو اس طرح ان کی آگاہی ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں کوئی خیالات؟ جی, یہ بھولے بسترے چند فسانے میں پچھلے 2 سیزن سے کر رہا ہوں. اس کے پیچھے مقصد صرف یہی ہے, چھوٹی کہانیاں جس میں ایک مورل موجود ہو, جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکیں یا ویسے بھی شیئربل ہوں, اور اسپیشلی سوشل میڈیا کا وہیکل یوز کر سکیں. تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ایسی اور بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں. تو ٹیکنالوجی کا استعمال, اس سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں. میرے خیال سے تھوڑا ہمیں بھی اویئرنیس, ہمیں سینسٹیوٹی پیدا کرنی ہوگی کہ
کہانیوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ, آج کی رفتار میں ہم ذرا کہانیوں کی کو اہمیت کم دیتے ہیں, مگر فیکٹ یہ ہے کہ ہر انسان کے پیچھے, ہر خط کے پیچھے, ہر انڈیویجول کے پیچھے کہانی ہوتی ہے, اور یہ کہانیاں ہم جتنی شیئر کریں اتنا ہم ہیومن فیل کریں گے, ورنہ یہ ہم ٹیکنالوجی ہمیں کافی حد تک ڈی ہیومنائز کر رہی ہے, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک طریقہ کہانیاں شیئر کرنا ہے. آپ کو شیئر کرنا اس میں ایک چیز میں, جیسے آپ نے استفسار کیا, اس میں ڈاکٹر خورشید عبداللہ ہیں, ان کی اگر آپ پیج پہ جائیں یوٹیوب پہ, جو لطف اللہ خان مرحوم, انہوں نے بہت ایک آئی تھنک ون آف اٹس کائنڈ ان دا ورلڈ اردو آڈیو لائبریری بنائی ہے. پچھلے 50-60 سال پہ محیط ہے وہ. مقصد جو ادیب ہیں ان کی اپنی زبان میں شعراء ہیں, کہانی کار ہیں, افسانہ کار ہیں, اس کو دیکھیے تو مطلب دیر از لاٹ آف مٹیریل اویلیبل, لیکن وہی ہے کہ اس کی طرف دھیان جائے, اور پھر بجائے اس کے کہ مطلب آئی تھنک ہم سب اردو بولنے والے, اردو سمجھنے والے اور اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, تو ہمیں روز کچھ نہ کچھ مطلب سونے سے پہلے اگر ہم 10 منٹ اردو پڑھ کے سوئے تو میرا خیال ہے اس ایک ماحول اپنے گھر میں بنانے کی ضرورت ہے اپنے تئیں, تو اس سے مدد ملے گی. اور دیر از لاٹ آف اسٹف اویلیبل آن دا نیٹ, سو یا جی میں سن لوں گا, آپ بولیں. کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے بڑی فینٹاسٹک جاب کی, کیونکہ آپ نے 5 منٹ میں بے ساختہ ہنسا دیا اور پھر رلا دیا. یہ بہت بڑا کمال ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کو, بہت شکریہ. تھینک یو.